میری مجبوری ہے لیکن میں بولنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی نوجوان کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات کرنے کے بعد اس سے گھنٹوں گھنٹوں فون پر سیکسی اور شہوانی گفتگو کرتا ہوگا، اس وقت میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں ہم تباہ ہو رہے ہیں، کبھی مسلمان کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، مسلمان کو کبھی برباد نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے بتاؤ، ارے اگر کسی کمپنی کے مالک کا کتا کوئی بن جائے تو اس کتے پر کوئی مائی کا لال ڈنڈا نہیں برسا سکتا، تو مسلمان پر کوئی کیسے ڈنڈا برسا سکتا ہے؟ جس کا رب اللہ ہو، جس کے نبی محمد رسول اللہ ہو، ہے کوئی ایسا پیدا ہونے والا جو قوم مسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے؟ بس ہم نے ایک ہی بھول کی ہے، ہم نے ایک ہی غلطی کی ہے۔ کتے پہ ڈنڈے اس لیے نہیں پڑتے کہ وہ مالک کی چوکھٹ یا رسول اللہ، وہ مالک کی چوکھٹ پر پڑا ہوا ہے 24 گھنٹہ، مالک کی ایک روٹی پر 24 گھنٹہ اس کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہے، اور ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول سے اتنے دور ہو گئے اعمال کی وجہ سے، جرائم کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، کہ آج امت مسلمہ کا یہ حال ہو گیا کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہ رہا جہاں پر مسلمان اس عزت کے ساتھ جی رہا ہو جس عزت کا وہ حقدار ہے، اس وقار کے ساتھ جی رہا ہو جس وقار کا وہ حقدار ہے، اس عظمت کے ساتھ جی رہا ہو جس عظمت کا وہ حقدار ہے، ان حقوق کی پاسداری کے ساتھ جی رہا ہو جو مسلمانوں کے حقوق ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک دن میں کئی مرتبہ اپنے نبی کا دل دکھا رہے ہو۔ کبھی کاؤنٹ کو کر لو، کبھی حساب تو کر لو، کبھی لکھ تو لو کہ ہم نے نبی کا ایک دن میں کتنی بار دل دکھایا۔ اور اللہ اکبر، جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، ایک بات پہ دھیان دینا اور توجہ کرنا، جب کوئی ایک ہی بات رسول اللہ کی مرضی کے خلاف کر لے، آقا اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، آقا اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ آج پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہم کہتے ہیں حضور تو ہمارے ہیں، ہم حضور کے ہیں، داڑیاں منڈا کے کٹروں میں پھینکیں گے، حضور تو ہے ہی نہ ہمارے، گانے سنتے رہیں گے، حضور تو ہے ہی نہ ہمارے، عورتوں کے ساتھ زنا ہوتا رہے گا، حضور تو ہے ہی نہ ہمارے، شراب کے اڈے آباد کرتے رہیں گے، حضور تو ہے نہ ہمارے۔ جو حضور کے ہو جائے اور حضور جن کے ہو جائیں وہ پاپ نہیں کرتے۔ جو حضور سے قریب ہوگا اس کی پہلی نشانی یہ ہے، جو میرے آقا علیہ السلام سے قریب ہوگا اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہوں سے دور ہوگا۔ حضور سے قریب ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جو حضور سے قریب ہوگا وہ گناہوں سے دور ہوگا۔ آسان زبان میں سمجھ لیں، دیکھو جب ہم مدینے جاتے ہیں تو حضور سے قریب ہوتے ہیں، ٹھیک؟ مدینے جاتے حضور سے قریب ہوتے ہیں۔ آپ کا ایئرپورٹ شاید لکھنؤ ہوگا یا ممبئی یا دلی، آپ گھر سے نکلے مدینہ منورہ جانے کے لیے، ہاتھ میں تسبیح لینے شرماتے تھے، ہاتھ میں تسبیح لینے شرماتے تھے، لیکن مدینہ منورہ پہنچے نہیں، ابھی ایئرپورٹ کی طرف نکلے گھر سے مدینہ طیبہ کے ارادے سے، حضور سے قریب نہیں ہوئے ہیں، حضور کی طرف سفر شروع کیا ہے۔ جو ہاتھ میں تسبیح لینے میں شرماتا تھا، جو کبھی ناپاک گھومتا تھا، اب وہ باوضو ہاتھ میں تسبیح لے کے درود شریف پڑھتے ہوئے جا رہا ہے، نگاہیں جھکی ہوئی ہے۔ کیوں؟ ابھی حضور کے قریب پہنچا نہیں ہے، صرف جانے کی نیت کی ہے تو اس کی برکتیں یوں ظاہر ہو گئی کہ گناہ سے تعلق ٹوٹ گیا ہے اور نیکیوں سے تعلق جڑ گیا ہے۔ ایئرپورٹ پہنچا، سوچتا ہے نماز کا ٹائم کب ہو رہا ہے کہ جلدی سے نماز پڑھ لوں، کیوں؟ اس لیے کہ حضور سے قریب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، مدینہ منورہ پہنچا تو زندگی میں کبھی فجر نہ پڑھنے والا تہجد بھی پڑھتا ہے، کبھی قرآن کو ہاتھ نہ لگانے والا قرآن لے کر کے گھنٹوں بیٹھتا ہے، کبھی نہ رونے والا روتا رہتا ہے۔ کیوں؟ حضور سے جسمانی طور پہ قریب ہوا ہے تو گناہوں سے دور ہو کر کے نیکیوں کے قریب ہو گیا۔ جو جسمانی طور پہ قریب ہو اس کی نیکیوں کا یہ عالم ہے، جو قلبی طور پہ نبی سے قریب ہو جائے پھر اس کی نیکیوں کی عالم کا کیا حال ہو۔ اس لیے آج ہم عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن صحیح معنی میں وہ عشق نہیں ہو رہا ہے، ہم شاید چیٹنگ بازیاں کر رہے ہیں، لفاظیاں کر رہے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضور کا دل مت دکھاؤ، حضور کے دل کا خیال کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جب تمہارے اعمال میری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضور کی غیرت بہت نازک ہے، ایک ایک گناہ پہ بھی حضور بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔